پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہمارا آرٹیکل 227 چیخ چیخ کر پکار رہا ہے خداداد پاکستان پہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے قرآن اور سنت، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہوتا تو ہماری آنے والی نسلیں بھی آپ کے جوتوں کو اپنے سر پہ رکھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے۔ آپ سے اگر توہین عدالت برداشت نہیں ہے تو ہم سے توہین رسالت برداشت نہیں ہے۔ کچھ سال پہلے تحریف قرآن اور توہین قرآن کا معاملہ سامنے آیا۔ کتاب کا نام تھا تفسیر صغیر۔ اس کو لکھنے والا مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا تھا۔ نہ صرف اس کو بطور قرآن شائع کیا گیا، اس کا ترجمہ کیا گیا، اس کی تفسیر کی گئی، اور اس کے ترجمے اور تفسیر میں واضح الفاظ میں لکھا گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، اور اس میں مختلف مقامات کے اوپر تحریف بھی کی گئی، توہین بھی کی گئی۔ وہ مقدمہ درج ہوتا ہے، اور درج ہونے کے بعد ہمارا مقدمہ اس میں یہ تھا، پوری امت مسلمہ کا مقدمہ یہ تھا کہ قادیانی شاعر اسلام نہیں استعمال کر سکتے، وہ قرآن کو نہیں شائع کر سکتے، وہ قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے، وہ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے، وہ قرآن کی تشہیر نہیں کر سکتے، وہ قرآن کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ ہمارا مقدمہ یہ 24 جولائی کو فیصلہ سنایا جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، محترم جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے 3 رکنی بینچ میں ان کو بری الظلمہ قرار دیتے ہوئے اس کی ضمانت ہو گئی، اس کیس کو ختم کر دیا گیا، فیصلہ یہ سناتے ہوئے کہ وہ 4 دیواری کے اندر قرآن کی تقسیم کر رہے تھے، لہٰذا یہ ان کا کوئی جرم نہیں ہے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان محترم جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ قرآن اپنے گھر میں، اپنے مدرسے میں، اپنی 4 دیواری کے اندر تقسیم کرتا ہے، اس کی تشہیر کرتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہے، اس کی تشریح کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اس کی تذلیل کرتا ہے، تو یہ جرم نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ 4 دیواری کے اندر قتل کرنا جرم نہیں ہے، 4 دیواری کے اندر زنا کرنا جرم نہیں ہے، 4 دیواری کے اندر جوا کھیلنا جرم نہیں ہے، 4 دیواری کے اندر اسلحہ سازی جرم نہیں ہے، 4 دیواری کے اندر منشیات فروشی اور منشیات نوشی جرم نہیں ہے۔ آپ یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ 4 دیواری کے اندر تو مسلمان ہے لیکن 4 دیواری کے باہر وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ 4 دیواری کے اندر قرآن کی توہین کر سکتا ہے لیکن 4 دیواری کے باہر قرآن کی توہین کرنا جرم ہے۔ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں؟ پوری امت مسلمہ اس وقت اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے احتجاج کر رہی ہے کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس فیصلے کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں اور ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بطور چیف جسٹس آپ نے جو فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے سے ممکن ہے کہ چند لوگ آپ سے راضی ہیں، آپ کو مختلف ممالک کی نیشنلٹی بھی مل جائیں گی، لیکن وہ آخرت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اللہ کی جنت، یقیناً اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول اور امت مسلمہ کے ساتھ بغاوت کی تو وہاں سے یقیناً آپ محروم کر دیے جائیں گے۔ اور اگر آپ آئین، قانون اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرتے، ہمارا آرٹیکل 227 چیخ چیخ کر پکار رہا ہے خداداد پاکستان پہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا کہ جو قرآن و سنت کے مخالفت میں ہوگا۔ اگر آپ نے قرآن و سنت، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہوتا تو ہماری آنے والی نسلیں بھی آپ کے جوتوں کو اپنے سر پہ رکھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے۔ آپ نے قادیانیوں کو، مرزائیوں کو، جو پاکستان کے لیے نہایت خطرناک ترین شدید فتنہ ہے، آپ نے ان کو رخصت دی ہے کہ ہاں 4 دیواری کے اندر تم بتاؤ کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسلمان ہے، وہ نبی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ قرآن کی تشہیر کر سکتے ہیں، یہ تفسیر کرتے ہیں، یہ غلط ترجمہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے ان کو یہ اجازت دی ہے۔ آپ کے تمام فیصلے ہم سب کی جوتے کی نوک، اور آپ کہتے ہیں کہ توہین عدالت ہے تو سو بسم اللہ لٹکا دیجئے، آپ ہمیں لٹکا دیجئے، بال بچوں کو لٹکا دیجئے، وہ ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ۔ آپ سے اگر توہین عدالت برداشت نہیں ہے تو ہم سے توہین رسالت برداشت نہیں ہے، آپ سے توہین قانون برداشت نہیں ہے تو ہم سے توہین قرآن برداشت نہیں ہے۔